حسن علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم یا رب العال محمد بحق العال محمد فاعج فرج صلوات بواز بلند تلاوت فرمائیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بلقیس حجرت تقدیس الجلال والعصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا آیت اللہ العظمی و زوجۃ آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء والصلاة والسلام على آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنة الله على أعداء الحسین اما بعد فقد قال الله تعالى في محسن الكتاب كتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات بواز بلند تلاوت خدا بند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس تحدیث سے خالی نہ جائے مولا بانی مجلس میرے بزرگوار بابا جی سید غلام شاہ جی کی صف عزا بچھائی میرا اللہ پاک نیتی سے صاف نیتی سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے عزاداری ان کی نسلوں میں شامل فرمائے آپ سب کی جو بھی نیک دلی حاجات ہے میرے اللہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے تمام تر کی نیک دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے اللہ ولایت امیر المومنین پہ ہمیشہ قائم رکھ عزاداری امام حسین پہ ہمیشہ قائم رکھ بہت بڑی دعا ہے مل کے دل سے آمین کہیے گا میرے اللہ تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کرے تمام دعاؤں سے بہتر اور آسان دعا جتنی تڑپ سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہیے گا میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما بعد الظہور مالک کا دیدار نصیب فرما بعد الدیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کا دو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما
ایک صلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ اجازت ہے بابا جی سے؟ مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کی اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا بہت خوبصورت ماحول، بانی کی حیثیت سے حاضری، میرے بزرگوار ہیں، مولا ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اتنی روحانیت مجلس کی ابتدا میں کم ہوتی ہے۔ یہ آپ کی نیتیں ہیں سرکار، پورا سال بادشاہ اس مشن پہ چلتے ہیں۔ یہ عزاداری ان کی نسلوں میں شامل۔ لفظ دوسرا کہنے لگوں تاکہ آپ جاگ جائیں تھوڑی۔ ساری رات کا تھکا ہوا، تڑپتا ہوا، بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ مولا آپ سب کو سلام۔ مجلس کی ابتدا ہے، تھوڑا تھوڑا بولیے گا۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کیونکہ مجلس کی ابتدا ہے۔ ابتدائے مجلس میں آپ بولے جائیں گے، بولتے رہیں گے تو مجلس میں روحانیت بڑھتی جائے گی۔ بات شروع کرنے لگے سرکار، اجازت ہے؟ چاہتے ہوئے بھی بسم اللہ، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، جو جہاں بیٹھا ٹھیک بیٹھا، میں نے کوئی نہیں کہا آگے پیچھے، ٹھیک بیٹھے سر۔ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تاریخ کے مورخ نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا، اس نے واقعہ لکھا، سانحہ لکھا۔ کیا ہوا تھا؟ تاریخ کے مورخ کے قلم کی سیاہی پھیکی کیوں پڑ گئی تھی؟ اس نے پہلی جنگوں کو جنگ لکھا تھا، نہروان کو جنگ لکھا تھا، جمل کو جنگ لکھا تھا، صفین کو جنگ لکھا تھا، اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا۔ خدا قسم میں پہلا لفظ کہنے لگوں آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے، اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا۔ توجہ مکمل کیجیے گا، اس نے پہلی جنگوں کو جنگ لکھا تھا۔ لشکر وہاں بھی آئے تھے، لشکر یہاں بھی آئے تھے، نیزے وہاں بھی تھے، نیزے یہاں بھی تھے، تلواریں وہاں بھی تھی، تلواریں یہاں بھی تھی۔ لیکن کیا ہوا تھا؟ تاریخ کے مورخ کے قلم کی سیاہی پھیکی کیوں پڑ گئی تھی؟ کیونکہ حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں جنگوں کی اسودوں کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا۔ حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں نیزے تھے یا خالی ہاتھ تھے، وہاں تلوار تھی یہاں نہتے تھے، وہاں جو لاکھوں کٹھے ہوئے تھے ان کو جگیروں کے لالچ تھے، یہاں جو 72 آئے تھے وہ حسین کی نصرت میں آئے تھے، وہاں جو لاکھوں آئے تھے ان کو منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں پہ کوئی آ نہیں رہا تھا، یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا، وہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، یہاں سے کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں نیزے تھے یا خالی ہاتھ تھے، وہاں تلواریں تھی یہاں نہتے تھے۔ لیکن حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ یہاں سے اکبر گیا، وہاں سے 2000 بھاگا، یہاں سے قاسم گیا، وہاں سے 3000 بھاگا، یہاں سے غازی گیا، وہاں سے 10,000 بھاگا۔ حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ آؤ سلامت۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگتے رہے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا، کیونکہ انہیں حسین نے چن لیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے سامنے بزرگ کثیر تعداد میں بیٹھے، اور میرا خطبے کے دوران دل بنا ہے کہ میں کیا پڑھوں۔ بابا جی دعا دیجئے۔ جسے حسین چن لے، جسے حسین، اور میری جان میساں پانچ نے سونڈ تھوڑا کھولی، ایتھے نہ صاحب بٹھا دی میرے توجہ ایسا کہا، جسے حسین
چن لے. لفظ کہنے لگا اور موضوع کھل کے سامنے آ جائے گا آج کی مجلس کا. جسے حسین چن لے، جسے حسین چن لے وہ حبیب ہوتا ہے. آئے آئے. جسے حسین چن لے وہ حبیب ہوتا ہے. ایک لفظ کہا جاتا ہے کثیر تعداد میں، جی ہم بھی کربلا جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی بلاوا نہیں آیا. بابا جی لفظ سنیے گا، ابھی بلاوا نہیں آیا، حسین جب بلائیں گے. عشق کی حد تک یہ بات برداشت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ حسین ابھی بلائیں گے، حسین بلائیں گے تو ہم جائیں گے. یہ بات، یہ دعویٰ وہ شخص کرے جسے خود پہ حبیب ہونے کا دعویٰ ہو، جسے خود پہ حبیب ہونے کا گمان ہو کہ میں حبیب ہوں. کیونکہ جسے حسین بلائے اسے حبیب کہتے ہیں. جسے حسین بلائے. میں داد سے بے نیاز ہو کے مجلس پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجلس کی ابتدا ہے، بڑی خوبصورت موضوع آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جسے حسین بلائے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. مظاہر کا بیٹا. لفظ پہلا کہہ رہا ہوں، توجہ مکمل کیجیے. رسول خدا منبر پہ تشریف فرما تھے کہ سرکار کی گود میں حسین بیٹھے تھے. سرکار کی گود میں حسین بیٹھے اور سرکار اپنے نواسے، اپنے بیٹے حسین کو کھجوریں کھلا رہے تھے کہ اچانک مسجد میں مظاہر داخل ہوئے. مظاہر نے سرکار کا سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا. مظاہر کہتے ہیں سرکار آپ اس نواسے سے بڑی محبت کرتے ہیں. رسول فرماتے ہیں اللہ کا اس کائنات میں حبیب ہوں اور یہ حسین مجھ نبی کا حبیب ہے. اللہ کا اس کائنات میں موضوع نہیں پسند آتا میں فوراً چینج کر دوں. جنگیں سن سن کے تھک گئے تم لوگ. کوشش کیا کرو کہ نیا سے نیا موضوع خطیب کو پڑھنے کی توفیق دیا کرو کہ نئی بات سرکار ہمیں سن. میں حبیب پڑھنا چاہ رہا ہوں. حبیب توجہ مکمل کیجیے. سرکار فرماتے اللہ کا اس کائنات میں حبیب ہوں اور یہ میرا حسین مجھ محمد کا حبیب ہے. جب کہا نا مجھ محمد کا حبیب ہے، مظاہر سلام کر کے جانے لگا. سرکار نے کہا مظاہر سب خیریت تھی؟ کیا کام آیا تھا؟ اس نے کہا سرکار آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے اور میں سوچ کے آیا تھا کہ اس کا نام آپ سے پوچھ کے رکھوں لیکن اب میرا دل بن گیا ہے. جب مظاہر نے کہا نا میرا دل بن گیا ہے، سرکار کہتے ہیں کیا دل بن گیا ہے؟ اس نے کہا سرکار اللہ کے ہیں آپ حبیب، حسین ہے آپ کا حبیب، میرا دل ہے کہ میرا بیٹا حسین کا حبیب بن جائے. آپ سلامت رہے بزرگ، سلامت رہے. اس کے ہیں آپ حبیب، یہ حسین ہے آپ کا حبیب. میرا دل ہے کہ میرا بیٹا اس حسین کا حبیب بن جائے. کتابیں کہتی ہیں جب رسول آیا، لفظ سننا یار، لفظ. حسین مدینے کی گلیوں سے چلتے تھے نا، گلیوں، تو جہاں سے حسین قدم اٹھاتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر مظاہر کا بیٹا حبیب اپنے ماتھے پہ لگاتا تھا اور رسول فرماتے تھے جیسے مجھے حسین پیارا ہے ایسے ہی مجھے حبیب پیارا ہے. عاشق تھا حبیب حسین کا. مظاہر نے دعوت کی رسول کی کہ سرکار میرے گھر کھانے پہ دعوت پہ آئیے. توجہ مکمل کیجیے. اور مظاہر نے کہا سرکار ایک درخواست ہے کہ اپنے نواسوں کو ساتھ لائیے گا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے میں ساتھ لاؤں. اب مظاہر جب گھر آیا نا، بڑی توجہ، مظاہر نے آ کے بیوی کو بتایا رسول آ رہے ہیں آج ہمارے گھر میں نے کھانے کی دعوت کی، آپ کھانا بنائیے.
اور سرکار مظاہر نے فرمایا، اپنے بیٹے حبیب کو بتایا، حبیب آج ہمارے گھر میں حسین آ رہا ہے۔ آئے آئے، آج ہمارے گھر میں حسین آ رہا ہے۔ عاشق تھا حبیب حسین کا۔ جب حبیب کو پتا چلا نا حسین آ رہے ہیں، تو حبیب گھر کی چھت پہ چلا گیا۔ چھت پہ جا کے حسین دیکھ رہا کہ حسین کہاں سے آ رہے ہیں۔ مظاہر نے آواز دے کے کہا، حبیب نیچے آ جا۔ حبیب نیچے آیا، تھوڑی دیر گزری، حبیب پھر چھت پہ چلا گیا، پھر چھت پہ کھڑے ہو کے حسین دیکھ رہے۔ مظاہر نے پھر آواز دے کے کہا، حبیب نیچے آ جا۔ تیسری دفعہ جب حبیب چھت پہ گیا نا، کتاب کہتی حبیب حسین کو دیکھتا دیکھتا چھت سے گرا اور مر گیا۔ حبیب سرکار مر گئے۔ مظاہر نے حبیب کی لاش کو اٹھایا۔ بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو پھینک دے جو چوکوں میں، ڈیرے میں، بیٹھک میں بولے حسین کے ذکر میں نہ بولے۔ مظاہر نے حبیب کی لاش کو اٹھایا۔ میں تاریخ پڑھوں۔ مظاہر نے حبیب کی لاش کو اٹھا کر کمرے کے اندر رکھا، دروازہ بند کر دیا۔ بیوی سے کہا، میرے گھر میں رسول آ رہے ہیں، بیٹا تیرا مر گیا ہے، لیکن جب تک وہ آ کے کھانا کھا کے چلے نہیں جاتے تو نے اپنے بیٹے کو رونا نہیں ہے۔ آئے آئے، تو نے اپنے بیٹے کو رونا نہیں۔ بیٹا لاش پڑی ہے کمرے میں، بیوی روٹی پکا رہی۔ سرکار آگے، توجہ مکمل کیجئے گا۔ بادشاہ تشریف فرما ہوئے، ایک طرف حسن بیٹھے، ایک طرف حسین بیٹھ گئے۔ جب جملہ سننا یار، سرکار بیٹھے، ایک طرف حسن بیٹھے، ایک طرف حسین بیٹھے۔ مظاہر رسول کو دیکھ رہے تھے، رسول حسین کو دیکھ رہے تھے، حسین حبیب کو دیکھ رہے تھے۔ آئے ہائے۔ مظاہر نے کہا، سرکار سلام۔ سرکار نے کہا، حسین کسے دیکھ رہا ہے؟ حسین فرماتے، نانا حبیب نظر نہیں آ رہے۔ مظاہر کہتے ہیں، سرکار وہ ابھی باہر ہوں گے، کھیل رہے کہیں پہ، ابھی آ جائیں گے، میں کھانا لگاتا ہوں۔ کھانا لگ گیا۔ جب کھانا لگ گیا نا تو مظاہر نے کہا، سرکار تناول فرمائیے۔ حسین کو رسول نے کہا، حسین کھائیے۔ حسین نے رسول کو دیکھ کے کہا، جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں نہیں کھاؤں۔ میں جلدی نہیں کرنا چاہتا، جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں نہیں کھاؤں۔ مظاہر کہتا، سرکار وہ باہر کھیل رہے ہوں گے، ابھی آ جائیں گے، اب کھانا کھائیے۔ رسول نے کہا، کھانا کھائیے حسین۔ نانے کی طرف دے کے حسین نے کہا، نانا میں نے کہا ہے نا جب تک حبیب نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ جب دوسری دفعہ حسین نے کہا نا جب تک حبیب نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ مظاہر نے ہاتھوں کو جوڑ کر، سردار مجھے معاف کیجیے گا، ابھی حبیب چھت سے گر کے مر گیا ہے۔ جب کہا نا چھت سے گر کے مر گیا ہے، رسول نے کہا، مظاہر بتا لاش کہاں ہے بیٹے کی؟ مظاہر نے کہا، سرکار میں نے کمرے کے اندر رکھی ہے۔ جب کہا نا کمرے کے اندر رکھی ہے، رسول نے حسین کو لے کے کہا، حسین جائیے حبیب کو لے کے آئیے۔ آپ سلامت جائیے، حسین حبیب کو لے کے آئیے۔ اب کہہ کون رہا ہے لے کے آئیے؟ آیا جو کائنات کا سردار ہے، میرے مولا کا بھی مولا، علی کا بھی مولا آیا ہے۔ نبی فرما رہے حسین کو لے کے آئیے، اور کہہ کسے رہے جو حسین ہے، اب لے کے آئیے۔ سرکار نے کہا، حسین اٹھے، حکم رسول پہ حسین اٹھے۔ حسین نے اٹھ کے دروازہ کھولا، حبیب کو دیکھا، دیکھ کے کہا، حبیب ہم تمہیں ملنے آئے ہیں اور تو چلا گیا ہے۔ حبیب ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ دو زندگیاں ہیں حبیب کے پاس، دو زندگیاں سرکار، ایک اس کی دی ہوئی، ایک اس کی دی ہوئی، ایک حسین کی دی ہوئی۔
دو زندگیاں حبیب کے پاس، موت و حیات پہ کنٹرول ہے حسین اور علی کے نوکروں کا۔ ہے توجہ سے کر، موت و حیات پہ کنٹرول ہے علی اور حسین کے نوکروں کا۔ لفظ میں ہوا میں چھوڑنے کا عادی نہیں، میں دلیل دینے لگا، دعویٰ کیا دلیل سننا۔ علی کا ایک نوکر ہے، نام اس کا ہے مسحم۔ تو اسی جنگ جنگ سنن دے موڈ بیچ کو جنگ جنگ سناوا، توجہ سرکار کیجئے گا۔ مسحم تمار، کھجوروں کا کام تھا مسحم کا، سب نے سنا ہوا۔ ایک دن علی آئے مسحم کے پاس، آگے کہتے مسحم آج میرا دل ہے کہ تیری کھجوریں میں علی بیچوں۔ لفظ سننا، لفظ سننا، محنت سننا۔ آج میرا دل ہے کہ تیری کھجوریں میں علی بیچوں۔ اب مسحم کی دکان تھی دھوپ میں۔ مسحم نے علی کو دیکھ کے کہا یا علی میری دکان دھوپ میں ہے۔ بندہ خدا قسم گونگا بیٹھا تو بے شک نہ بول دے۔ مسحم کو دیکھ کے علی نے کہا میرا حکم ہے یہاں سے اٹھ، تیری کھجوریں میرا دل ہے کہ میں بیچوں۔ حکم امام پہ مسحم اٹھا، میں نے لفظ کھا گیا، اٹھا اور اٹھ کے چھاؤں میں کھڑا ہوا۔ علی بیٹھے دکان پہ، لفظ سنا ہے لیکن محنت سننا۔ علی بیٹھے دکان پہ کہ اچانک فقیر آیا، اس نے صدا دے کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دیجئے۔ علی نے ٹوکرا اٹھایا کھجوروں کا، اس کو کہا جھولی کھول، اس نے جھولی کو کھولا، اس کی جھولی میں کھجوریں ڈالی۔ علی مسحم کو دیکھ کے مسکرائے، مسحم علی کو دیکھ کے مسکرا پڑے۔ جب مسحم علی کو دیکھ کے مسکرائے، مسحم کو دیکھ کے علی نے اشارہ کیا، پاس بلایا، پاس بلا کے کہا مسحم کیوں مسکرایا؟ اس نے سرکار آپ مسکرائے اس لیے میں مسکرا پڑا۔ علی ماتے مسحم میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر روز میں تیری دکان پہ بیٹھ گیا تیرا کام تو چل گیا۔ مسحم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار یہ چند کھجوریں کیا ہے، زندگی قربان مسحم کی آپ کی نلین پہ۔ جب مسحم نے کہا نا زندگی قربان آپ کی نلین پہ، مسحم نے اتنا جملہ کہا، مسحم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے علی نے کہا مسحم اتنا مانتا ہے مجھے؟ مسحم نے کہا سرکار کہاں مانتا ہوں، مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا۔ ہاتھ اونچے، حیدری، مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا۔ اس کا مطلب انہیں معلوم تھا کون کس عہدے پہ فائز ہے۔ لفظ یہاں کھڑا ہے، کہوں میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں لیکن یہاں لفظ آ گیا، سیدہ غاصب نہیں بن سکتا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علی 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 کیا کرو۔ لفظ سلمان کا اور میں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے علی علی کرو۔ معصوم فرماتے ہیں اتنا علی علی کرو کہ بندے تم سے تنگ آ جائیں، بندے تم سے تنگ آ جائیں، اسے علی کے سوا تے کچھ نہیں۔ اتنا علی علی کرو کہ علی رچ بس جائے تمہارے اندر۔ اس کا فائدہ سننا، سلمان کہنے لگا فائدہ سننا اس علی علی کرنے کا۔ علی منبر پہ تشریف فرما ہے کہ کچھ بندے امیر المومنین کے دربار میں آئے۔ اس نے آ کے کہا سرکار ہم نے سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کرتے ہیں۔ علی نے دیکھ کے کہتے ہیں یہ کام میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ سوچ کے آئے تھے، بڑے پریشان ہو کے آئے تھے کہ علی مردے زندہ کر لیتا ہے۔
علی نے اور پریشان کر دیا، دربار سے نکلے۔ علی نے کہا یہ کام میرے نوکر کر لیتے ہیں۔ دربار سے پریشان ہو کے نکلے، گلی میں پہنچے، علی کے ایک نوکر سے ملاقات ہو گئی، نام اس کا سلمان تھا، سینے پہ اس کے تمغہ ایمان تھا۔ سلمان کو لے کے کہتے علی کہ دربار میں ہم ابھی گئے تھے، ہم بڑے پریشان تھے اور یہ سوچ کے آئے تھے کہ علی مردے زندہ کر لیتا ہے، اس نے ہمیں اور پریشان کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کام میرے نوکر کر لیتے ہیں اور پہلا نوکر تو ملا ہے، تو بتا تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ سلمان کہتا پہلے نہیں کرتا تھا، اب میں کر لیتا ہوں۔ آپ سلامت رہے، ہاں سلامت رہے۔ پہلے نہیں کرتا تھا، اب میں کر لیتا ہوں۔ یہ کس درجے پہ فائز تھا سلمان؟ یہ کہتا ہے اب میں کر لیتا ہوں، پہلے نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا سلمان تو دعویٰ کر رہا ہے کہ تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ سلمان انہیں دیکھ کے کہتا ہو جاہلو، تمہیں نہیں پتا وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سلمان ایسے نہیں جانا، ہمیں مردہ اٹھا کے دکھانا، کیونکہ تو نے دعویٰ کیا اور تو کہہ رہا ہے وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سلمان کو لے کے یہ قبرستان پہنچے، آیا ہے بندہ نہیں عقیدہ بولے گا۔ سلمان کو لے کے یہ قبرستان پہنچے، قبرستان پہنچ کے سلمان کو لے کے سلمان وہ جو پرانی سی قبر ہے ہمیں اس کا مردہ اٹھا کے دکھا، ذہن میں رکھنا ہر وقت علی علی کیا کرو، ہر وقت علی علی کیا کرو۔ سلمان کو کہتے اس کا مردہ اٹھا کے دکھا۔ سلمان گھبرایا نہیں، سلمان پریشان نہیں ہوا۔ سلمان قبر کے سرحاندی آیا، قبر کے سرحاندی سلمان کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، میں مردہ زندہ کر لیتا ہوں، اٹھ میری مرضی سے۔ کتاب کہتی قبر پھٹی، مردہ باہر آیا، مردہ باہر آ کے کہتا من حاضر جمل، من حاضر جمل، میرا اونٹ کہاں پہ ہے، میرا اونٹ کہاں پہ ہے؟ یہ بندے سلمان کو کہتے سلمان یہ اونٹ اونٹ کیا کر رہا ہے؟ سلمان کہتے تم جب زمین کو بیٹھو، یہ سیلاب میں مر گیا تھا، اس کا اونٹ گم گیا تھا، یہ اونٹ اونٹ کرتا مر گیا، اسے دفنا دیا گیا، میں نے اسے قبر سے اٹھایا، یہ اٹھتے سار کہہ رہا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ اس لیے کہتا ہوں علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو۔ جب فرشتے تمہیں قبر سے اٹھائیں تو مجھتے سار کہو میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں۔ آپ سلامت 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 سلامت۔ ہر وقت علی کا نام امیر ہو کے لیا کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بندے اپنے جھوٹے پیروں پہ اتنا ناز کرتے ہیں، تم سچے پہ نہیں کرتے۔ علی کا نام اتنا امیر ہو کے لیا کرو جیسے کائنات میں تم سے بڑھ کے امیر ہے ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ کسی بھی میں تھوڑے چوپ پچھلے بندے دی چوپ واسطے جملہ خطاب ہے، کسی بھی میدان میں علی نے شرمندہ نہیں کروایا۔ سرکار میدان چاہے جو بھی لگا، میں پچھلے دی چوپ واسطے آندا ہوں نہیں چوپ ہونا، مہربانی یا نہ میں تھوڑے واسطے جملے آندا رہا، مہربانی کی۔ کسی بھی میدان میں علی نے شرمندہ نہیں کروایا، میدان سرکار چاہے جو بھی لگا۔ کوفے کا ممبر تھا، علی ممبر پہ تھے۔ ایک بندہ علی کے دربار میں آ کے کہتا ہے علی ہم نے سنا ہے کہ تو بڑا علم رکھتا ہے، میں بھی سرکار آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں۔ اس نے علی سے آ کے کہا میں آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں اور علی میں تجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تیرے علم کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے سے دیکھ کے کہا تجھ جیسے جہل کے منہ لگنا میرا بنتا نہیں، بندہ نہیں عقیدہ بولے۔ اس نے کہا سرکار میں آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں،
پاس بیٹھے علی کے نوکروں نے کہا مولا وہ چیلنج کر رہا اسے قبول کیجئے. علی نے کہا اچھا. علی مولا نے سے خالی ہاتھ دکھایا. خالی ہاتھ دکھانے کے بعد میرے مولا نے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھا. تھوڑی دیر کے بعد مولا نے ہاتھ باہر نکالا. اب مولا علی کی مٹھی بند. مولا کہتے بتا اس مٹھی میں ہے کیا, بتا اس مٹھی میں ہے کیا. اس نے آسمانی کتابوں کے علم سے اندازہ لگا کے کہا علی آپ نے فلاں پہاڑی کی فلاں چوٹی سے فلاں پرندے کا فلاں انڈا اٹھایا ہے, آپ کی ہے مٹھی میں. سب صحابہ کی نظریں تھی علی کی مٹھی پہ کہ علی مٹھی کھولے. مٹھی میں سے کیا نکلے؟ میرے مرشد علی نے مٹھی کو کھولا. مٹھی میں تھا وہی انڈا جو اس نے بتایا تھا. وہ اچھل کے چلانے لگا, کہنے لگا اتنی سی باتیں بتا کے دنیا میں علی بنے بیٹھا ہے, اتنی سی باتیں بتا کے یوسف علی بنے بیٹھا ہے, اتنی سی باتیں بتا کے ان سب کا مولا بنے بیٹھا ہے. اب کہہ دے اپنے نوکروں سے مجھے بھی علی مانے, مجھے بھی امیر المومنین مانے. حسنین کے بابا کو جلال آیا, منبر چھوڑا, اس کے سامنے گئے, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا اچھا تو جب تو اپنے گھر سے چلا تھا تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج میں علی ابن ابی طالب کو ہرانے جا رہا ہوں. اللہ نے وہ روح پیدا ہی نہیں کی جو علی کے سامنے بول سکے. علی نے وہی انڈا اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اگر تو نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے اس کو وہیں رکھ کے آ جہاں سے میں نے اٹھایا. سلامت. اسے وہی رکھ کے آ جہاں سے میں نے اٹھایا. امیر ہو کے علی کا نام لیا کرو. ساری مجلس سے رخ پھیر دے پہ ہو. شہید علامہ ناصر باز صاحب کو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے کوئی مانے علی پھر بھی علی, کوئی نہ مانے علی پھر بھی علی. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, کسی کے نام ماننے سے علی کھٹتا نہیں. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. ہر میدان میں علی فاتح بن. بسم اللہ بھائی, بسم اللہ, آپ سلامت. سید الذاکرین برادر اکبر فرخ بخاری صاحب, ہر میدان میں علی فاتح بن. کسی بھی میدان میں علی نے شرمندہ نہیں کرو. واپس آ جا سکا, بات زیادہ کھل گئی. مس ہمیں تمال ہے توجہ, موت و حیات پہ کنٹرول ہے. مسم نے کہہ دیا سرکار مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا. مسم کی طرف دیکھ کے علی نے کہا مسم آج سے تیرا کھجوروں کا کاروبار بند. اس نے کہا سرکار میں کیا کروں گا؟ سرکار کہتے آج سے تیرا طب کا کام شروع. اس نے کہا سرکار میں نے کبھی نبض بھی نہیں پکڑی. علی فرماتے تجھے کس نے کہا ہے تو نے نبض دیکھنی؟ تو فقط بندہ دیکھے گا, دیکھ کے بتا دے گا کب مرنا ہے, کس وقت مرنا ہے, کس حال میں مرنا. یہ اختیار تھا مسم کے پاس. بات زیادہ ہو جائے گی, میں بات کو سمیٹ نہ سکتا. حبیب ابن مظاہر لفظ آخری کہنے لگا, اختیار بتانے لگا ہوں موت و حیات پہ حسین کے نوکروں کا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. حسین نے حبیب کو بلایا, بلا کے کہا حبیب ہم نے پڑھنی ہے نماز. جاگنا, ہم نے پڑھنی ہے نماز, ہم نے پڑھنی ہے نماز. اور جب تک سرکار, جب تک ہم نماز پڑھ نہیں لیتے حبیب تیر تو نے کھانے. فضائل کا جملہ, تیر کھانے ہیں تو نے. حبیب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار جو حکم. جب حبیب نے کہا نا جو حکم, حسین نے یوں حبیب کو دیکھ کے کہا حبیب ابھی ہم نے حکم دیا کہا ہے. حبیب کہتے سرکار حکم کیجئے. حسین باتیں حبیب جب تک ہم نماز پڑھ نہیں لیتے تو نے مرنا نہیں ہے. جب تک ہم نماز پڑھ نہیں لیتے حبیب تو نے مرنا نہیں. موت و حیات پہ کنٹرول تھا حسین کے نوکروں کا. شب عاشور فہرست بنا لی حسین نے. بات ختم ہو گئی سرکار. جب فہرست بن گئی نا سرکار تو حبیب حسین کے پاس آئے. حبیب نے اپنا ماتھا حسین کے قدموں میں رکھا, رکھ کے کہا حسین
فہرست بن گئی اور فہرست میں میرا نام نہیں، کیا کل میدان میں نہیں جاؤں گا؟ حسین نے حبیب کو دیکھ کے کہا حبیب تیری قیمت فقط حسین جانتا، تیری قیمت فقط حسین جانتا۔ اگلا لفظ سنیے، حسین نے کہا حبیب تو ضعیف ہو گیا ہے۔ جب کہا نا حسین نے تو ضعیف ہو گیا، حبیب 2 قدم پیچھے ہٹے، کناز سے لکڑی کو اتارا، حبیب نے لکڑی اتار کے حبیب نے اپنی کمر کے پیچھے لگائی، کمر کے پیچھے لگا کے اپنا امامہ اتار کے لکڑی کے ساتھ یوں باندھ لیا۔ نون والی کمر حبیب نے الف والی کی، الف والی کمر کی۔ حبیب کے ہاتھوں پہ تھی کپ کپاہٹ، بزرگی سے کپ کپاہٹ تھی ہاتھوں میں۔ حبیب نے امامے سے کپڑے کو لیا پھاڑ کے، حبیب نے تلوار رکھی اپنے ہاتھ پہ، اوپر کپڑا باندھا، یعنی اپنے ہاتھ کو حبیب نے تلوار بنایا۔ ابھی حبیب کے آبرو جو تھے وہ گرے ہوئے تھے بزرگی سے، پھر کپڑا پھاڑ کے حبیب نے یوں آبرو اٹھائے، اپنے ماتھے پہ پٹی کو باندھا۔ حسین کے سامنے آ کر حبیب کہنے لگے دیکھ حسین تیرا حبیب جوان ہو کے آ گیا۔ جب کہا نا تیرا حبیب جوان ہو کے آ گیا، حسین نے مدینے کی طرف رو کر کے کہا نانا کربلا کے دیکھ، صحابہ تجھے بھی ملے تھے، صحابی مجھے بھی ملے۔ بہت مارا ہے امت نے حسین کی بیٹی کو۔ مصائب کا بہت خوبصورت نام مولا حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے، سید زادہ۔ بہت مارا ہے امت نے حسین کی بیٹی کو۔ 4 یا 5 منٹ ممبر میں چھڑ دا، بیٹی نبی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ تفصیلاً مصائب پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے سکا۔ بیٹی نبی کی تھی، تمہارے نعرے سننے نہیں وہ آتے، تمہاری ہائے سننے آتے۔ جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے نا، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا، وہ اپنی پھپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے پھپھی اماں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا ہے۔ اسے کوئی تماچے مارنے والے نہیں کھڑے۔ بیٹی نبی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ 7 والا مومن گواہ بنانا، اتنی ہائے کر دینا۔ بیٹی حسین کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ لفظ اگلا کہوں، بیٹی نبی کی تھی، 18 سال میں بال سفید ہو گئے تھے۔ میں سید بیٹھاں گا سوتر کتھے کتھے بیٹھے۔ بیٹی نبی کی تھی، 18 سال میں بال سفید ہو گئے تھے۔ بیٹی حسین کی تھی، 4 سال میں بال سفید ہو گئے۔ اگلا لفظ کہوں، ہائے بلند کرنا۔ بیٹی نبی کی تھی، 18 سال میں کمر جھکا کے چلتی تھی۔ بیٹی حسین کی تھی، 4 سال میں کمر جھکا کے چلتی تھی۔ 2 روایات میں نے پڑھنی ہے، میں نے شہادت نہیں پڑھنی۔ شام غریبہ خیموں کو آگ لگی، یہ بغیرت بڑے خوش تھے۔ ایک ملعون بڑا خوش تھا، چمرنے سے پاس بلایا، بلا کے کہتا اتنا خوش کیوں ہے؟ کہتا میں یزید سے انعام لوں گا۔ کہتا کس چیز کا انعام لے گا؟ کسی کو تیر مارا ہے، کسی کو نیزہ مارا ہے، کسی کو تلوار ماری ہے۔ میں سیدہ میں سخت روایت نہیں پڑھ سکتا۔ کسی کو نیزہ مارا ہے، کسی کو تلوار ماری ہے، کسی کو تیر مارا ہے، کسی بی بی کی چادر لوٹی ہے، کسی خیمے کو آگ لگائی ہے۔ یہ بغیرت مایوس ہو کے کھڑا ہوا، کہتا تو مایوس نہ ہو، تجھے کام بتاتا ہوں، انعام تو جو بولے گا دے دوں گا۔ کہتا جلدی مجھے کام بتا۔ کہتا وہ سامان میں سے میرا نیزہ اٹھا کے لے کے آ۔ یہ نیزہ لے کے آیا، کہتا مجھے جلدی کام بتا۔ کہتا وہ سامنے علی کی بیٹی کا اونٹ ہے، کربلا سے لے کر شام تک علی کی بیٹی سوئے نہ۔ جب بھی بی بی کی آنکھ لگنے لگتی، 4 سال کی سکینہ رو کے کہتی پھوپھی اماں سونا نا، یہ ظالم بڑے کمینے اور مجھ سے مانگتے میں اتار۔ ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو۔ پھوپھی اماں یہ مجھ سے مانگتے میں اتار کے دے۔ ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کروں، سید زادہ مجھے معاف کیجئے۔ ایک روایت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، شام غریبہ، ہائے شام غریبہ۔
ان بغیرتوں نے وہ اونٹ منگوائے. میں سمجھوں گا شیعہ گھر سے بندہ آیا ہی نہیں جو ہائے نہیں کر سکتا. جن اونٹوں پہ پہلے سواری نہیں کی گئی تھی، بن پلان اونٹوں پہ علی کی بہو بیٹیوں کو سوار کروایا گیا. باہر جائیں نا بازار، ہماری مائیں بہنیں، تو بچہ چھوٹا ہو پورے رستے میں بچے کا ہاتھ پکڑ کے رکھتی کہ کہیں میرا بچہ نہ گم جائے. اللہ جانے یہ کیسا سفر تھا. اس سفر میں بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا. یہ بغیرت گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے. یہ اونٹوں کو تازیانہ مارتے تاکہ اونٹ دوڑے. کوئی تازیانہ کسی بچے کے ہاتھ میں بچ جاتا، بچے کا ہاتھ چھوٹ جاتا. ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ، قاسم کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ. اور تازیانے بجتے رہے، بچے گرتے رہے، مائیں صدقہ کرتی رہی. ایک تازیانہ بجا، عالیہ نے رو کے کہا سجاد قافلہ روک. سجاد ماں کے پاس آئے، آگے کہتے قافلہ کی روکا ہے؟ بی بی نے رو کے کہا سجاد تیری سکینہ گر گئے. ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو. سجاد تیری، جتنا میں نے پڑھ لیا اتنا ہی اور پڑھنا. سجاد تیری سکینہ گر گئی. سجاد شمر کے پاس آ کے کہتے میں قافلہ نہیں چلاؤں گا، میں ٹھہر گیا تیری حیا سے، میں قافلہ نہیں کہتے چلاؤں گا. کہتا وجہ بتا کیوں نہیں چلائے گا؟ سجاد کہتے میری بہن گر گئی. یہ میرے بندے ہاتھ میں سیدہ ہاتھ بن کے کھڑا، ہائے بلند کرنا. سجاد کہتے میری بہن گر گئی. یہ بغیرت کہتا ہے تو نہ لینے جا، اسے میں لینے جاتا ہوں. یہ بغیرت گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. ظلم کی معافی مانگے بندہ جسے ہائے نصیب نہیں ہوئی، ماتمی ہے تو سینے پہ ہاتھ مارنا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. یہ وہاں پہنچا جہاں حسین کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی تھی. بی بی نے آتے ہوئے شمر کو دیکھا، دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پہ رکھ کر بی بی نے رو کے کہا تازیانہ نہ مارنا. اور میں چلتی ہوں. اس بغیرت نے تازیانہ لہرایا، لہرا کے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ، میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. حسین کی بیٹی کبھی گرتی کبھی اٹھتی، رو رو کے کہتی رہی چچا غازی اور مجھے بچا لے. اور یہ ظالم بڑا، آئے بلند کرو، ایک منزل بڑھانا ممبر میں چھوڑو. چچا غازی مجھے بچا. کربلا سے لے کے شام تک یہ بغیرت 2 ہی کام کرتے تھے. یا یہ سجاد کو تازیانہ مارتے، یا سکینہ کے تماچے مارتے. ایک روایت پڑھو، 1 منٹ میں ممبر میں چھڑ دا پہ. میرے مولا نے ہائے کی توفیق عطا کر. تیرے معاشرے کی بات کرتا ہوں تیری ہائے کی خاطر. 5 بہنوں کا پرسوں اڈا پسوریاں میں نے برآمدگی کی. اس کے آگے میں نہیں پڑھ سکا، بی بی کی شہادت میں نہیں پڑھ سکا، لفظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. میں ویسے نہیں کہتا ویسے رو، لیکن ہائے کرنے کی توفیق تو مولا تجھے دے. 5 بہنوں کا سیدزادہ، 5 بہنوں کا ایک بھائی ہو، بھائی بے شک چھوٹا ہو. ان 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے نا، اس چھوٹے سے بھائی کو ساتھ لے جاتے. آواز بڑھائیں. بھائی بے شک چھوٹا ہو، بازار میں رش زیادہ ہو جائے نا، اس بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتے. بھائی بے شک چھوٹا ہو، اسے تسلی دے کے کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے گھر لے جاتا ہوں، تو پریشان نہ ہو. قرآن ہے میرے سر پہ رکھو. اور ظلم دی معافی مانگے بندہ جو ہاتھ رکھتا سینے پہ نہیں مارتا. خدا قسم کربلا سے لے کر شام تک ہر موڑ پہ سکینہ سجاد کو کہتی تھی سجاد گھبرانا اور میں تیرے ساتھ ہوں. سجاد گھبرانا، میں
تیرے ساتھ ہوں۔ زندان میں سجاد نے سکینہ سے پوچھا، سکینہ مجھے تسلیاں کیوں دیتی تھی؟ بی بی نے روکے گا، سجاد اگر شام کے بازار میں میں مر جاتی، سجاد تو میرا لاشا اٹھا لیتا اور سجاد مجھے دفن کر دیتا، اور سجاد اگر شام کے بازار میں تو مر جاتا، اور سجاد تیرا لاشا کون اٹھاتا؟ اور سجاد تجھے دفن کون؟ یہ مجالس کے اعلانات